السلام علیکم دوستوں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس، جسے عام طور پر امریکہ کہا جاتا ہے، دنیا کے سب سے طاقتور اور بااثر ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ ملک شمالی امریکہ کے براعظم میں واقع ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے، جبکہ اس کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور شہر نیو یارک سٹی ہے۔ امریکہ کا کل 50 ریاستوں اور ایک وفاقی ضلع سے مل کر بنا ہے۔ ملک کی آبادی تقریباً 33 کروڑ سے زیادہ ہے، جس سے یہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ امریکہ کی جغرافیائی صورتحال کافی متنوع ہے۔ اس کے شمال میں کینیڈا واقع ہے اور جنوب میں میکسیکو، مشرق میں بحر اوقیانوس اور مغرب میں بحر الکاہل واقع ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی ریاست الاسکا کینیڈا کے شمال میں مغرب میں واقع ہے، جبکہ ہوائی بحر الکاہل میں جزائر کا مجموعہ ہے۔ امریکہ کی زمین میں کئی قسم کے قدرتی علاقے پائے جاتے ہیں، جن میں ہے وسیع میدان، اونچے پہاڑ، بڑے جنگل، صحرا، جھیلیں اور ندیاں ہیں۔ یہ تنوع امریکہ کو قدرتی لحاظ سے بہت مالا مال بناتا ہے۔ امریکہ میں کئی بڑی پہاڑی سلطنتیں ہیں۔ سب سے مشہور راکی ماؤنٹینز۔ یہ پہاڑی سلسلہ کینیڈا سے لے کر امریکہ کی کئی ریاستوں تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرقی امریکہ میں ایپلیچین۔ اس کے علاوہ امریکہ کی ریاست الاسکا کینیڈا کے شمال مغرب میں واقع ہے، جبکہ ہوائی بحر الکاہل میں جزائر کا مجموعہ ہے۔ امریکہ کی زمین میں کئی قسم کے قدرتی علاقے پائے جاتے ہیں، جن میں وسیع میدان ہے، اونچے پہاڑ، بڑے جنگل، صحرا، جھیلیں اور ندیاں ہیں۔ یہ تنوع امریکہ کو قدرتی لحاظ سے بہت مالا مال بناتا ہے۔ امریکہ میں کئی بڑی پہاڑی سلطنتیں ہیں۔ سب سے مشہور ہے راکی ماؤنٹینز۔ یہ پہاڑی سلسلہ کینیڈا سے لے کر امریکہ کی کئی ریاستوں تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرقی امریکہ میں ایپلیچین ماؤنٹین واقع ہے۔ دریاؤں کی بات کریں تو امریکہ کا سب سے لمبا دریا مسیسپی ریور ہے۔ یہ دریا امریکہ کی کئی ریاستوں سے ہو کر بہتا ہے اور ملک کی تجارت اور نقل و حمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امریکہ میں کئی عالمی شہرت یافتہ قدرتی مقامات ہیں۔ سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے گرینڈ کینین۔ یہ ایک وسیع وادی ہے جسے لاکھوں سالوں میں دریا کے کٹاؤ سے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یellowstone نیشنل پارک بھی بہت مشہور ہے۔ یہ دنیا کا پہلا قومی باغستان مانا جاتا ہے اور یہاں کئی گیزر، گرم چشمے اور جنگلی جاندار پائے جاتے ہیں۔ امریکہ کی آبادی دنیا میں سب سے متنوع مانی جاتی ہے۔ یہاں مختلف ممالک اور ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں۔ اہم آبادی کے گروہوں میں شامل ہیں یورپی نسل کے لوگ، افریقی نسل کے لوگ، ایشیائی نسل کے لوگ، لاطینی امریکی نسل کے لوگ۔ اس تنوع کی وجہ سے امریکہ کو اکثر میلٹنگ پاٹ آف کلچر کہا جاتا ہے۔ امریکہ کی سرکاری قومی زبان آئین میں متعین نہیں ہے، لیکن سب سے زبان بولی جانے والی زبان انگریزی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کئی دوسرے زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جیسے ہسپانوی، چینی، تیگالوگ، ہندی اور گجراتی۔ امریکہ کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک کئی شعبوں میں سرکردہ ہے: ٹیکنالوجی، مالیات، تفریحی صنعت، دفاعی صنعت، خلائی ٹیکنالوجی۔ کئی بڑی عالمی کمپنیاں امریکہ میں واقع ہیں۔
امریکہ نہ صرف معاشی طور پر بلکہ ثقافتی طور پر بھی دنیا پر بڑا اثر رکھتا ہے۔ ہالی ووڈ فلمیں امریکہ میں موسیقی، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کمپنیاں دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی فوج بھی دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ آج جس ملک کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے نام سے جانتے ہیں، اس کی کہانی ہزاروں سال پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ یورپی لوگوں کے آنے سے پہلے یہاں نیٹو امریکن رہتے تھے۔ 1779 میں جارج واشنگٹن امریکہ کے پہلے صدر بنے۔ ان کی قیادت میں ملک کی نئی حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ جارج واشنگٹن کو اکثر فادر آف دی نیشن کہا جاتا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس نے تیزی سے اپنے علاقے کا توسیع کرنا شروع کیا۔ 19ویں صدی کے شروع میں امریکہ نے فرانس سے ایک وسیع علاقہ خریدا جسے لوئیزیانا پرچیز کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے تقریباً 21 لاکھ مربع کلومیٹر زمین فرانس سے خرید لی۔ اس سے امریکہ کا رقبہ تقریباً 2 گنا ہو گیا۔ اس کے بعد امریکی لوگ مغرب کی طرف بسنے لگے۔ نئی زمین، کھیتی اور تجارت کے مواقع نے لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ وقت کے ساتھ امریکہ میں کئی نئی ریاستیں شامل ہوتی گئیں۔ ان میں شامل تھے ٹیکساس، کیلیفورنیا اور ریگون۔ 1848 میں کیلیفورنیا میں سونے کی تلاش ہوئی، جسے کیلیفورنیا گولڈ رش کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہزاروں لوگ سونا ڈھونڈنے کے لیے کیلیفورنیا پہنچے۔ 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک بڑا سماجی اور سیاسی تنازع تھا: غلامی کا نظام۔ جنوبی ریاستوں میں کھیتی کے لیے افریقی نسل کے لوگ کو غلام بنا کر کام کرایا جاتا تھا، لیکن شمالی ریاستوں میں کئی لوگ غلامی کے نظام کا مخالفت کر رہے تھے۔ یہ مسئلہ دھیرے دھیرے اتنا بڑا ہو گیا کہ ملک 2 حصوں میں بٹ گیا۔ 1861 میں امریکہ میں ایک بڑی جنگ شروع ہوئی جسے امریکن سول وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 2 فریق تھے: یونین شمالی ریاستیں اور کنفیڈریسی جنوبی ریاستیں۔ اس جنگ کی بنیادی وجہ غلامی کا نظام اور ریاستوں کے اختیارات کا تنازع تھا۔ خانہ جنگی کے بعد وقت امریکہ کے صدر تھے ابراہیم لنکن۔ انہوں نے ملک کو متحد رکھنے اور غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اہم قدم اٹھائے۔ 1963 میں انہوں نے ایمانسیپیشن پروکلیمیشن جاری کیا۔ اس حکم نے جنوبی ریاستوں میں غلاموں کو آزاد قرار دے دیا۔ 4 سال تک چلنے والی اس جنگ میں لاکھوں لوگ مر گئے۔ 1865 میں یونین فوج کی فتح کے ساتھ جنگ ختم ہوئی۔ امریکہ کی متحدہ ریاستیں، یہ نام تھامس پین کے ذریعے تجویز کیا گیا تھا اور 4 جولائی 1976 کے آزادی کے اعلامیے میں باضابطہ طور پر استعمال کیا گیا۔ مختصر شکل میں اس کے لیے اکثر متحدہ ریاستوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندی زبانیں متحدہ ریاستیں، ریاستہائے متحدہ امریکہ کے بجائے صرف امریکہ کہنے کا ہی رواج ہے۔